1974 میں جی اور اس میں یہ جب یہ بحث کی گئی تو مرزا ناصر تو بڑا پریشان ہو گیا. جی ٹھیک. مرزا ناصر بڑا پریشان ہو گیا. جی جب یہ حوالہ پڑھا گیا جی تو اسمبلی کے جتنے ممبران تھے وہ سارے تو علماء نہیں تھے, ٹھیک پیپلز پارٹی کے اراکین تھے سارے. ٹھیک. انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بھائی یہ تو مرزا ناصر جو ہے آیا ہے, داڑھی ہے, پگڑی ہے, اور جب نام لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, اور وہ اس نے باقاعدہ شیروانی پہنی ہوئی ہے, یہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ جب یہ پڑھا گیا حوالہ اور کہا گیا کہ دیکھو یہ تم مانو یا نہ مانو, یہ جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں جو مرزا کو نہیں مانتے وہ کافر اور پکا کافر, دائرہ اسلام سے خارج. تو حضرت جو اسمبلی کے جو ممبران تھے, کیونکہ ہم ان سے یہ سنتے ہیں جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارے علماء کرام سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے قریب مت جانا, اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کے پاگل جو علماء ہیں انہوں نے ہمیں اس کا فتویٰ دیا ہے کفر کا. تو جو ہمارے پاکستان کی اسمبلی کے ممبران تھے اس میں کیا علماء تھے؟ نہیں, وہ تھوڑے علماء تھے, سارے علماء تو 8-10 علماء تھے. اب بھٹو صاحب تو عالم نہیں صاحب تھے. بھی تو عالم نہیں تھے. اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے, آپ اگر دیکھیں پاکستان میں عدالتوں کے فیصلے ہیں, جی. اور موریشس جو ہے, موریشس ایک ملک ہے, موریشس میں, جی ایک جزیرہ ہے, جی, وہاں کی کافر عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نان مسلم ہے. ٹھیک. وہاں ایک کیس بن گیا, قادیانیوں نے کیس کیا. وہ مسلمان اور قادیانی اس زمانے میں سارے مسلمان تھے, ایک مسجد بنائی تھی, کچھ لوگ قادیانی بن گئے. اچھا جی. جب قادیانی بن گئے تو وہ کہتے ہیں مسجد ہماری ہے, مسلمان کہتے ہیں ہماری ہے. عدالت میں فیصلہ چلا گیا, کورٹ میں چلا گیا معاملہ. تو عدالت نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے, اس لیے حق ان کا بنتا ہے مسلمانوں کا مسجد کو کنٹرول کرنے کا, قادیانیوں کا نہیں. قادیانیوں کا نہیں ہے. کئی ہندو عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے تو وہ تو مسلمان نہیں تھے. ٹھیک. وہ تو آپ کو جو چیز کورٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور 1935 میں بھاولپور میں عدالت لگی تھی, وہاں فیصلہ ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. اس زمانے میں تو انگریزی حکومت تھی, اور عام ڈاکٹر وہ جو اس کا جج جو تھا, جی, وہ جج دیندار تو ہوگا جی, لیکن بہرحال وہ عالم تو نہیں تھا. عالم نہیں تھا. جی. تو یہ یعنی شواہد کی دنیا میں, دلائل کی دنیا میں فیصلہ کیا گیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. تو میں اپنے تمام احباب جو قادیانی ہیں جی, ان کی خدمت میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں جی, کہ آپ جو ہے بڑے حوصلے کے ساتھ ہماری باتوں کو سنیں اور اس کو پڑھیں, کتابوں کو مطالعہ کریں. آپ پر خود بخود یہ ظاہر ہو جائے گا کہ قادیانیت اسلام نہیں ہے, یہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک کلٹ ہے. میں نے ایک اور چیز جو ہے یوٹیوب پہ اپنا مولانا دیکھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت پروگریسو مسلمان ہیں, بڑے ماڈرن مسلمان ہیں, تو جو یعنی کہ ایک نان مسلم جو ہمارے لوگ ہیں ان کے آگے ایک سمپتھی لینے کے لیے جو ہے یہ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. تو میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جو ایک لجنہ کے حوالے سے ہے. لجنہ ان کی ایک ہے وہ کمیٹی, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں تو پھر میں بتاؤں گا, آپ بتائیں. یہ عورتوں کی ایک تنظیم ہے ان کی لجنہ, عورتوں کی تنظیم جس طرح مردوں کی تنظیم ہے, عورتوں کی تنظیم ہے, بچوں کی تنظیم ہے, تو یہ لجنہ عورتوں کی تنظیم ہے. اچھا, اگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے جو ایک سوسائٹی مسلمان کمیونٹی ہے, مسلمان کمیونٹی میں اگر کچھ چند عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جی کہ ہم حجاب نہیں پہننا پسند کرتی, حجاب سے انکار کرتی ہیں, تو کیا وہ ہماری جو جماعت اسلام کی ہے اہل سنہ والجماعت یا پوری جماعت مسلم امت جو ہے مسلم امہ جو ہے اس سے ان کو اس حجاب نہ پہننے کی وجہ سے ان کو خارج کر دیا جاتا ہے یا نہیں؟ وہ ایسی خواتین جو ہے مسلمان تو ہے لیکن گنہگار ہیں لیکن غیر مسلمان یا ان کو جماعت سے نہ باہر نکالنا غلط ہے. غلط ہے. ایک معاشرے سے کہیں کہ آپ باہر نکل جاؤ, ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں یا خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ دیکھیے گا اب مرزا مسرور صاحب کی جو ہے اس میں ایک ویڈیو ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں لجنہ کے حوالے سے کہ اس میں کچھ چند لڑکیاں ہیں, یہ جوان لڑکی بچیوں کا یہ ایک بنایا ہوا ہے انہوں نے دائرہ یا ایک کمیونٹی یا ایک کمیٹی جو بنائی ہے انہوں نے, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑکیاں جو ہیں یہ اپنا حق یا اپنی طاقت استعمال کرتی ہیں میرے خلاف, ان کے خلاف یہ ہے یا قرآن کے خلاف یا اللہ کے رسول کے خلاف یہ کرتی ہیں استعمال اپنا حقوق,
کہ ہم پردہ نہیں کرتی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھی حق رکھتا ہوں اور میں اپنی طاقت استعمال کروں گا، جیسے کہ جماعت کا ایک سربراہ ہونے کے حساب سے کہ میری طاقت جو ہے اس کو بھی میں بھی استعمال کروں گا، میں اپنے حقوق بھی استعمال کروں گا اور اس میں یہ کروں گا کہ میں ان کو جماعت سے ہی نکال دوں گا۔ تو جو جماعت سے نکالا گیا وہ احمدی رہتا ہے یا جو جماعت سے نکل گیا ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جاتا ہے، بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ملو نہیں، ٹھیک ان کی شادیاں جنازے میں شرکت نہ کرو، جو جماعت سے نکالا جاتا ہے۔ ٹھیک تو ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اور سمجھ لیا کہ بھئی یہ کلٹ ہے، تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو کلٹ کی نشانی ہے، یہ کلٹ کی نشانی ہے، کنٹرول کرنا، کنٹرول کرنا۔ یہ فلانا چینل دیکھو، فلاں نہ دیکھو، فلاں پیپر، فلاں لوگوں کے ساتھ بات کرو، فلاں سے نہ کرو، ان کے ساتھ ڈسکشن نہ کرو، ڈائیلاگ کے لیے نہ جاؤ، ہم سے اجازت لے کے جاؤ، یہ تو کلٹ کی نشانی ہے۔ حضرت ہمارے پاس وقت کم ہے تو کچھ چند اور باتیں آپ انشاءاللہ جو بھی مجھے اور ہمارے ویورز کو آپ جو ہے وہ اگر بتانا چاہیں اس کے بارے میں اور تفصیل کے ساتھ۔ میں ایک بات آپ کی، میں بار بار آپ کو روک لیتا ہوں کیونکہ تھوڑا کلیریفائی کرنا باتوں کو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ جی مکہ اور مدینہ یہ جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہیں۔ بے شک مکہ میں آپ پیدا ہوئے، مدینے میں آپ آرام فرما رہے ہیں، بے شک ہے جی، تو دونوں اہم شہر ہیں، دونوں حرم پاک ہے۔ جی۔ اب یہ مرزا محمود جو ہے نا، مرزا محمود کون ہے؟ پہلا خلیفہ ان کا، اچھا جی، پہلا نہیں دوسرا خلیفہ، جی حکیم نور الدین کے بعد دوسرا خلیفہ جو بنا ہے مرزا محمود احمد، یہ مرزا غلام احمد کا بیٹا۔ اچھا جی، یہ ذرا بڑی بات ہے سننے کی جی بڑی غور کہ کرنے تمہارے دل میں حرم کی کتنی عظمت ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں عام قادیانیوں کو۔ جی میں پڑھتا ہوں ان کے حوالے، یہ میرے پاس کتاب ہے حقیقت الرؤیا، جی ٹھیک، یہ اس نے 1917 کے سالانہ جلسے میں خطاب کیا، ٹھیک، اس کے 2 حصے ہیں۔ اچھا جی، پہلا حصہ 27 دسمبر کو پڑھا گیا، 27 دسمبر 1917، ٹھیک، اور دوسرا حصہ 28 دسمبر 1917۔ ٹھیک، تو یہ پہلے حصے میں یہ عبارت میں پڑھتا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ جی فرمائیے گا۔ یہ قادیان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اچھا جی، 1917 میں قادیان میں تھے یہ، اچھا جی، تو وہاں ذکر یہ کر رہا ہے یہاں آنا نہایت ضروری ہے جی قادیان میں۔ ٹھیک، حضرت مسیح موعود نے یعنی مرزا نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے، فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ایمان کا خطرہ ہے، مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ٹھیک، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ اچھا جی، تم ڈرو